سوال یہ ہے کہ ہم بہتر مسلمان کیسے بنیں؟ سب سے پہلا سٹیپ ہے کسی کو تکلیف نہ پہنچائیں، بری چیزوں سے خود کو روکیں، اچھی عادتوں سے پہلے کوشش کریں کہ بری عادتوں کو مٹائیں۔ وہ کہتے ہیں نا کہ آپ پہلے خون کو روکتے ہو پھر آگے میڈیسن دیتے ہو، ایسا نہیں کہ بلیڈنگ ہونے دو۔ آپ کو اپنی انٹرٹینمنٹ ایڈکشن روکنی ہوگی، آپ کو فلتھ دیکھنا بند کرنا ہوگا، آپ کو اپنی آنکھوں کی حفاظت کرنی ہوگی جب بھی آپ باہر نکلیں، یہ کیونکہ آپ نے یہ سب کر کے دیکھ لیا اور آپ انسانیت سے بھی دور جا چکے ہیں۔ آپ جب بھی کسی عورت کو دیکھتے ہیں تو آپ ایسے دیکھتے ہیں کہ جیسے کوئی گوشت کا ٹکڑا ہے۔ اس کا یہ بھی مطلب ہے کہ آپ نے اپنے ذہن میں عزت ہی کھو دی ہے دوسرے انسان کی، اس کو ایسے دیکھ رہے ہیں جیسے ایک جانور جو ہے وہ دوسرا جانور کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ ہم صرف اور صرف حیوان سے حیوان بنتے جا رہے ہیں۔ اپنی انسانیت کو واپس پیدا کریں اور پھر اپنی زندگی کو نیکیوں سے بہتر کریں، اور وہ بھی چھوٹی چھوٹی چیزیں کریں، جیسے کہ اپنی نماز بہتر کریں، کچھ دعائیں مزید یاد کرنا شروع کریں، اپنے کام میں ایمانداری دکھائیں، اپنی والدہ کے ساتھ بہتر طریقے سے بات کریں۔ یہ ساری چھوٹی باتیں ہیں اور یہی ساری چیزیں جو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں ہم سے۔ اب آگے سے یہ بھی سوال آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے کیا کیا چاہتے ہیں اور یہ ساری چیزیں مجھ سے کیوں چاہتے ہیں؟ کیا یہ چیزیں اللہ تعالیٰ کو فائدہ دیتی ہیں؟ آپ یہ سوال ذہن میں آ سکتا ہے۔ آپ یقین رکھیں جو بھی اللہ تعالیٰ ہم سے چاہتے ہیں، سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کے ایک ناموں میں سے ایک نام ہے الغنی، اور غنی کا مطلب ہوتا ہے جس کو کسی کی ضرورت نہیں ہوتی، اور اللہ نے یہ بات قرآن مجید کی ایک آیت میں بھی کہی، اور پھر اللہ نے کہا وَهُوَ الْغَنِيُّ وَأَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ، اور تم ہی فقیر ہو اللہ کے ہاں۔ اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ کو کسی چیز کی ضرورت نہیں بلکہ ہمیں ہر چیز کی ضرورت ہے، کیونکہ ہم فقیر ہیں۔ اور آپ صرف کچھ ہی چیزیں کر لیں، وہ آپ کو غنی بنا دے گا، وہ آپ کے اندر یہ چیز پیدا کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ پر اتنی نعمتیں کرے گا کہ آپ کو کسی چیز کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ نہ کہ نیکیاں ہمارے لیے بہتر ہیں، کیونکہ وہ خود میں ایک آپ کے لیے میڈیسن ہے ہمارے لیے، بلکہ وہ اپنے ساتھ ساتھ بونسز بھی لاتی ہیں، چاہے وہ یہ دنیا ہو یا آخرت ہو۔ آپ اپنی والدہ کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں، اور آپ کیا دیکھتے ہیں، آپ کو نوکری نہیں مل رہی تھی، اور جیسے ہی آپ اپنے رویہ اپنی ماں کے ساتھ بہتر کیا، آپ کو کال آ گیا وہاں سے کہ اب آ جائیں، کل سے جوائننگ ہے آپ کی، برکتوں کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ ایک چھوٹی سی نیکی بہت ساری چیزوں کو اور بھی کھولتی ہے، اور یہی چیز اللہ تعالیٰ اس دنیا میں کرتے ہیں۔ جو بھی اللہ کا تقوی اختیار کرتے ہیں یجعل لہ مخرجا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے دروازے کھولتے جاتے ہیں۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اللہ تعالیٰ وہاں سے اس کو دیتے ہیں جہاں اس نے سوچا بھی نہیں ہوتا۔ کیوں؟ اس میں صرف اللہ کا تقوی آ گیا، اور یہی چیز صرف اللہ تعالیٰ ہم سے مانگ رہے ہیں، اور اس وجہ سے کیونکہ ہماری زندگیاں آسان ہو جائیں۔ اور آخری بات، لوگ کہتے ہیں کہ یار اللہ تعالیٰ مجھ سے کیا چاہتے ہیں؟ بڑا بنیادی سا سوال ہے یہ۔ یرید اللہ لیخفف عنکم وخلق الانسان ضعیفا، اللہ چاہتا ہے کہ وہ تمہارا بوجھ کم کرے، خفیف کرے، اور انسان جو ہے وہ تو کمزور پیدا کیا گیا تھا۔ آپ سوچ رہے ہیں کہ آپ اپنی زندگی آسان بنا رہے ہیں پارٹی شارٹی کر کر، نہیں، آپ اس کو مشکل بنا رہے ہیں۔ اللہ آسانی چاہتے ہیں، اللہ آپ کا بوجھ کم کرنا چاہتے ہیں، آپ نہیں سمجھتے کیونکہ آپ بہت کمزور ہیں ابھی۔ اللہ